اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈی ایکس وی میڈیا چینل۔ ناظرین اکرام، حاضر ہیں ایک ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ناظرین، بنیادی طور پر انسان ایک پرتجسس مخلوق ہے، اور یہی تجسس انسان کو اس کائنات کے بارے میں اور اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے اکساتا ہے، اور انسان کے ذہن میں اپنے ماضی اور مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ انسان جاننا چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آئی، اور اس کائنات کا وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور دور قدیم میں انسان کے حالات و واقعات کیا تھے۔ اس طرح کے اور بہت سے سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے انسان مختلف تحقیقات کرتا ہے۔ اسی تحقیق اور جستجو کی بدولت ایک علم نے جنم لیا جسے تاریخ نگاری یا ہسٹوریوگرافی کہا جاتا ہے۔ تاریخ نگاری نسبتاً ایک جدید فن ہے جس میں مورخ انسانی سرگرمیوں کو قلم بند کرنے اور ان سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اتخاوی کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کا موضوع انسان کا زمان و مکان ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ ابن خلدون کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو کسی خاص عہد ملت کے حالات و واقعات کو موضوع بحث بناتا ہے۔ ظہیر الدین مرگشی کے نزدیک یہ ایک ایسا علم ہے جو اگلے وقتوں کے بارے میں اطلاعات پر مشتمل ہے، اور ڈاکٹر محمد مکری کا قول ہے کہ تاریخ ایسا علم ہے جو کسی قوم یا فرد یا چیز کے گزشتہ حالات و واقعات پر بحث کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کا نظریات میں چاہے کتنا ہی اختلاف ہو، مگر اس حد تک سب متفق ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو گزرے ہوئے زمانوں کے واقعات اور اس زمان و مکان کے بارے میں جس میں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں آئندہ نسلوں تک بہم پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی تحریر۔ ناظرین، تاریخ کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: آثار مضبوطہ، آثار منقولہ اور آثار قدیمہ۔ ناظرین، آثار مضبوطہ سے مراد تمام لکھی ہوئی چیزیں، مثلاً کتابیں، اس دور کی یادداشتیں، اس دور کے دفتروں کے کاغذات، اس دور کے خطوط، فیصلے، دستاویزات اور احکام، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ آثار منقولہ سے مراد زبانی باتیں، سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی کہاوتیں، کہانیاں، قصے۔ اور آثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں، مثلاً شہروں کے کھنڈرات، قلعے، مکانات، عمارتوں کے کتبے، پتھروں کی تصویریں، پرانے زمانے کے ہتھیار، سکے، برتن وغیرہ۔ لیکن ان مختلف اقسام کے سامانوں سے فائدہ اٹھانا اور تاریخ مرتب کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس میں اعلیٰ درجے کی ذہانت، محنت، ہمت اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، تاریخی اعتبار سے مورخوں نے اس تاریخ کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا ہے: قرون اولیٰ، قرون وسطیٰ اور قرون متاخرہ۔ ناظرین، ان 3 زمانوں کا ذکر ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو ان زمانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اب ہم ذکر کریں گے ایک قدیم دور کے تاریخ دان کا جسے تاریخ میں ہیروڈوٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک قدیم یونانی مورخ ہے جسے ابو التاریخ یعنی تاریخ کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 484 قبل مسیح میں یونان میں پیدا ہوا اور 60 سال کی عمر میں 425 قبل مسیح میں فوت ہوا۔ ناظرین، ہیروڈوٹس کا اصلی وطن ایشیائے کوچک میں ایک یونانی شہر ہارلیکارناسس تھا جو اس وقت مغربی ترکی میں
بورڈرم کے نام سے موجود ہے۔ اس کی تاریخ کو کسی ایک زمرے میں رکھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس میں جغرافیہ، نسلیات اور حیاتیات کا مجموعہ موجود ہے۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ قدیم ترین سمجھی جاتی ہے، اور اس کی تاریخ بحیرہ روم، مغربی ایشیا میں اس وقت موجود ثقافتوں، روایتوں، جغرافیہ اور سیاسی تنازعات کے متعلق معلومات کا معتبر ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی تاریخ میں یونان کی ہونے والی جنگوں کے واقعات کی مستند معلومات ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی تاریخ میں سندھ اور پنجاب سے لے کر یونان تک پھیلے ہوئے ممالک، فارس اور یونان کی تہذیبی اور سیاسی روایتوں، قدیم یورپ اور ایشیا کے ثقافتی اور مذہبی رسم و رواج، مردوں کو حنوط کرنے کے مصری طریقوں، ان کے بادشاہوں، رانیوں، جنگوں اور حکومتوں کے متعلق بیش بہا معلومات فراہم کی ہیں۔ ناظرین اکرام، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مزید مورخین کے بارے میں بتائیں گے، تو ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔